اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کے مذاہب دنیا میں موجود تھے۔ ایک طرف روم کی سلطنت تھی جو عیسائیوں کی تھی، ایک طرف یہ ساسانیوں کی، ایرانیوں کی سلطنت تھی، یہ مجوسی تھے، آتش پرست۔ مدینہ منورہ میں یہود تھے، مکہ مکرمہ میں مشرک تھے، یہاں اوس اور خزرج جو تھے مدینہ منورہ میں یہ بھی بتوں کے ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام لے کر دنیا میں آئے تو پھر مختلف قسم کی مذاہب سے اور بتوں سے براہ راست واسطہ پڑ گیا۔ ایک حبل کا ماننے والا ہے، ایک لات کا ماننے والا ہے، ایک قبیلے کا بت الگ ہے، اس قبیلے کا بت الگ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی سیدھی لکیر کھینچ کر، اور اس کے بعد اس لکیر میں سے ایک چھوٹی سی لکیر ادھر نکال دی ایک سائڈ، پھر دوسری طرف سے آگے جا کر ایک دوسری لکیر اس طرف نکال دی، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ تو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسلام اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو ادھر ادھر یہ شیطانی راستے ہیں، یہ اسلام کے علاوہ گمراہی کے راستے ہیں، کجی کے راستے ہیں۔ اور فرمائے یہ جو راستے ہیں ان کے آخر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر کے۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی جس آیت کا میں نے اپنے جمعے سے پہلے بیان سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ ہے میرا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو بہت سارے راستے ہیں نا ادھر ادھر، جو لکیر کھینچ کے اللہ کے رسول نے بتلا دی تھی، یہ جو بہت سارے راستے ہیں نہ، ان پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہاں ورنہ کیا ہوگا، یہ تم کو اصل راستے سے چھوڑا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دو یا ایک جمعہ پہلے بات کی تھی کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے الگ مت ہو جاؤ، وہاں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں بھی آ رہا فَتَفَرَّقُوا، یہ جو سیدھی لائن ہے اس سے الگ مت، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا معنی نہیں، اس سے الگ مت ہونا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے یہ دوسرے راستے پکڑ لیے تو یہ تم کو اللہ والے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، تاکید، ایک ہوتا نا کہہ دینا کوئی کام کر لو، ایک ہی کہ تاکیدی حکم دینا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کاش کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے بچنے والے ہو جاؤ۔ یہ جتنے آپ کو نعرے نظر آتے ہیں یہ کسی نام پر ہوں، تعلیم کے نام پر ہوں، معیشت کے نام پر ہوں، فنون لطیفہ کے نام پر ہوں، کھیل کے نام پر ہوں، یہ سب شاخیں نکل رہی ہیں، ہر ایک کے اینڈ پر، ہر ایک کے اخیر میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے میری اور آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی نا، ہاں قسم کھائی تھی،
لأغوینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے نکال دیا اپنے ہاں سے، لأغوین، میں ضرور بھی ضرور ان کو اغوا کروں گا، ان کو اپنی طرف کھینچوں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. اس واسطے بات عرض کی جا رہی قرآن کو پکڑیں، اور قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس کی آسان ترکیب اور ترتیب اچھے دینی ماحول کو اختیار کرنا ہے. جو اچھا دینی ماحول اختیار کرے گا اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور بار بار عرض کر رہے ہیں بھائی، ہماری تقریریں ہمارے بچوں پر کام نہیں آتی ہیں. ارے ہماری تقریریں ہمارے دوستوں پہ کام نہیں آتی، جو ہماری دوستی کا بھرم بھرتے ہیں، جن کو ہم نے خود دوست بنایا ہے. بیوی اور بچے تو اللہ کی طرف سے آ گئے نا. تو جب ہمارے دوستوں پر وہ اثر نہیں، ہمارے بیوی بچوں پر کیسے اثر کریں گے؟ دوست کے ساتھ ہم اچھا خاصا وقت گزارتے ہیں نا. اس واسطے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے تربیت کے معاملے میں بڑے بڑے لوگ پھسل گئے ہیں. ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے، یعنی ہمارے خاندان کے بڑے اور بزرگ وہی تھے، انہی کی برکت سے آج ہم دین پر چل رہے ہیں. تو ان کے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، اور نانا رحمت اللہ علیہ جس دینی کام پر ان کو متوجہ کریں بسر و چشم خوشی کے ساتھ اس کام کو اختیار کرتے تھے. ہمارے نانا بھی رخصت ہو گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے. ان کے نواسے کے ہاں شادی تھی گزشتہ دنوں، ہم گئے. میں نے فون کر کے پوچھا بھائی اختلاط تو نہیں ہے آزادانہ مرد عورت کا؟ نہیں، پردے کا انتظام ہے. چلیے شکر. اور موسیقی وغیرہ؟ نہیں، موسیقی نہیں ہے. چلے گئے، اور جو وہاں پہنچے تو معلوم دم 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 وہ بڑی موسیقی ہو رہی. اچھے گھرانے کے لوگ، دیندار، اپنے تئیں اپنے آپ کو دینداری میں رکھتے ہیں، واقعی کوشش کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. لیکن بچہ قابو نہیں ہے. پھر اس کے آگے اپنی اولاد، اس کے آگے پھر اس کی اولاد، بہت کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ بس یہ جو دلہن ہے نا یہ جا رہی ہے، دیکھیں وہ جا رہی ہے. ابھی تو نظر ہی نہیں ہے. بس وہ جب اسٹیج پہ چڑھ جائے گی تو بس یہ رک جائے گی. تو اسٹیج کیا مطلب؟ یہ موسیقی کے ذریعے چل رہی ہے، رواج ہے. اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ رواج کو توڑ دے. ایسا کئی دفعہ ہو رہا ہے ابھی، اور گزشتہ دنوں کے وہاں تو یعنی ہمارے قابو میں نہیں ہے یہ چیز. یہاں تو یہ ہوا کہ میں باہر نکل گیا، پھر انہوں نے موسیقی رکوا دی. میں نے کہا آپ نے گھر والوں کے ساتھ بلایا، پردہ تو نہیں؟ پردہ تو ہم نے بتایا تھا نا ہے، کہاں ہے؟ تو جو وہ ایک جگہ کھینچی ہوئی ہے پارٹیشن سے. یا خدا. خیر پھر باہر ہی پھرتے رہے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو تو کھانے والی جگہ پر جا کے، کھانے کی جگہ الگ بنائی ہوئی تھی تو کھانے والی جگہ پہ کھانا کھا کے بھاگ کے آ گئے. پھر دوستو اگر ابتدا سے محنت نہیں ہوگی بہت مشکل ہے. رکاوٹیں بہت ہیں. ان رکاوٹوں کی موجودگی کے اندر دین پر چلنا کوئی آسان ہے؟ ایک عرض کرتا ہوں، ہے ٹائم ہے، ہو گیا، زیادہ ہو گیا. ہاں، نہاوند کے امیر تھے، نہاوند کے حاکم تھے. بادشاہ کے دربار میں اور حاکم، جو علاقے کے حاکم، علاقے کے گورنر لوگ تھے، ان کو بلایا ہوا تھا. ایک کو چھینک آ گئی. چھینک آئی تو اس نے
بڑے بڑے آستینیں ہوتی تھی نا پہلے، وہ خلت جو ہوتی تھی اس کی بڑی آستینیں چوڑی سے، اس نے اس طرح کر دیا. بادشاہ نے اسے بلایا کہ یہ خلت تو ہم نے تمہیں دی تھی شاہی، یہ خلت واپس کرو، تم نے اس کی توہین کی ہے. خلت واپس کرنے کا مطلب سمجھے کہ گورنر ہی گئی تمہاری. اس نے بیچارے نے بادشاہ کا حکم، خلت واپس کر. یہ صاحب جو تھے نہاوند کے امیر، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا تو چٹکی میں گورنر ہی واپس اٹھے، اٹھ کر اپنی خلافت، اپنی خلعت جو تھی، اپنا جو لباس اوپر پہنایا ہوا تھا گورنری والا، وہ اٹھا کر ان کو دیا، اپنے پاس رکھی، جو ایک چھینک کی وجہ سے، اور سیدھا یہاں سے نکلے. اور ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس چلے گئے، بتایا کہ میں نہاوند کا حاکم رہا ہوں، یہ دوسرا شہر ہے جہاں بیٹھے ہوئے، اور دنیا کتنی ناپائیدار ہے یہ میرے سامنے آ گئی، اب تو آپ کے پاس بیٹھ گیا وہاں کے. میں اچھا ایسا کرو، تمہاری ڈیوٹی وہاں ہے. انہوں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیت الخلا کی طرف اشارہ تھا، وہاں چلے جاؤ، اور جو لوگ آتے ہیں نا ان کے لیے استنجے کے ڈھیلے اکٹھے کر کے رکھو، آنے جانے والوں کو دیا کرو. نہاوند کا امیر یہ آرڈر تو دے دیا، انہوں نے پورا کرنا شروع کر دیا. کتنا عرصہ؟ 1 سال، پورا سال. سال پورا ہو گیا، شیخ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے، یہ خانقاہ میں جو لوگ ہمارے رہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو اللہ والوں کے لیے چندہ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. کشکول پکڑا دیا اور کہ شہر میں جاؤ اور فقیروں کے لیے کھانا اکٹھا کرو. 1 سال تک کھانا اکٹھا کرتے تھے. کوئی دیتا ہوگا، کوئی جھڑکتا ہوگا، کوئی نہیں دیتا ہوگا، کوئی کیا کرتا ہوگا. نہاوند کا گورنر لے کے آتے، پھر وہی سب میں تقسیم کر کے سب میں کھا لیتے، لنگر جیسے ہوتا ہے. 1 سال کے بعد شیخ نے بلایا، کہا تم نہاوند کے گورنر تھے نا؟ کہا تم نے تو اپنے زمانے میں بڑے ظلم کیے ہوں گے. کہا ظلم تو اتنے ایسے نہیں کیے. میں نے کہا نا، سوچو، سوچ کر لسٹ بناؤ، کہاں کہاں سے کس سے کب کب تم نے زیادتی کی. لسٹ بنا کے لے کے آئے تو کہا آپ چلے جاؤ نہاوند، جا کے ہر ایک سے معافی مانگ کے آؤ جس سے. پورا سال پھرے ایک ایک آدمی سے. لکھتے ہیں کچھ پیسے، یعنی جن کے پیسے تھے ان کے پیسے واپس کیے. کچھ ایک صاحب تھے جن کے کچھ پیسے رہ گئے، وہ آدمی نہیں ملا تو اتنا انہوں نے صدقہ کیا. پھر آئے تو شیخ نے کہا اب ہوا کام، اب ہوا تمہارا کام. کتنے مجاہدے، کتنی قربانیاں. آج کیا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ زمانے میں رکاوٹیں نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، بے حیائی نہیں تھی، سود عام نہیں تھا، زناکاری عام نہیں تھی، تو بہت سے مجاہدے کروائے جاتے تھے، بہت سے قربانیاں دلوائی جاتی تھی. اب اتنی رکاوٹیں، اتنے گناہ کی چیزیں سامنے ہیں کہ اب قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مجاہدے کروائے جائیں کہ جی یوں کرو اور پھر 1 سال یوں کرو اور پھر. اب صرف ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جاؤ. ایسا کوئی کام نہ کرو جو گناہ ہے. اتنا ہی مجاہدہ اور اتنی ہی قربانی ہوگی جیسے پچھلے والوں کو ہوتی ہوا کرتے تھے. اس لیے جو بات لوٹ پلٹ کر آ رہی ہے میرے دوستو، اگر آپ نئی ذہن بناؤ گے ابھی تو آپ کو آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے. دیندار سے دیندار آدمی اپنے بچے کی اور بچی کی شادی کے وقت میں ان چیزوں کو کر رہا ہوگا جو بے دین لوگ کرتے ہیں، جو گناہ ہے، سراسر گناہ ہے. اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی سے کوشش ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اس کو معاف فرما دے. ابھی سے اس کی کوشش کیجئے
گھر کا ذہن بنائیے، اور اس کا میں نے ترکیب طریقہ ہمیشہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ماحول میں لائیے، اولیاء اللہ، پیر، مشائخ کراچی میں ماشاءاللہ بہت ہے، ان کی مجلسوں میں جائیے، گھر والوں کو لے کر جائیے، جہاں علماء درس دیتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کیجیے، تبلیغ والے جہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر جوڑیے، مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، مستورات کی تعلیم کریں گھر میں جا کر، ان کے گھر میں مستورات کی تعلیم میں جوڑے جا کے، ایسے کریں گے تب تو گھر کا ذہن بنے گا، ورنہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا بھی دیندار ہو جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کو اپنا سارا دین گھر کی دہلیز پہ چھوڑ کے داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا من الماء البارد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله